ہم اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیتے. یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ تمہارے لیے یہ فخر کیا کم ہے کہ اس وقت تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیتے. آپ اندازہ فرمائیں، ہم تو امام کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، بلکہ اہل سنت جتنے خوبصورت اور اعتدال کے انداز میں اہل البیت کا ذکر کرتے ہیں، اتنا کسی کا حصہ بھی نہیں. نہ یہ حصہ ناصبیت کے پاس ہے، نہ یہ حصہ رافضیت کے پاس ہے. الحمدللہ ہمارا مسلک افراط و تفرید سے پاک ہے الحمدللہ، اور ہم اہل بیت سے سچی محبت کرتے ہیں. لیکن آج کی اس مختصر سی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں جو پیغام رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر دنیا کو دیکھیں تو ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس وقت تو دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے. دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، یا تو دنیا کے اندر کوئی بندہ حسینی ہے یا تو کوئی بندہ یزیدی ہے. اس اعتبار سے یعنی کچھ لوگ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں اور کچھ لوگ یزید کے کردار کے ساتھ کھڑے ہیں. دنیا کے اندر دو ہی قسم کے لوگ ہیں. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں. پہلی بات، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لے، تاکہ آپ کو پہلے پتہ چل جائے کہ یزید کون ہے. یزید صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ یزیدیت ایک مکمل نظریے کا نام ہے، ایک مکمل مکتبہ فکر کا نام ہے، ایک مکمل کردار کا نام ہے، ایک اصطلاح کا نام ہے جسے ہم یزیدیت کہتے ہیں. اور امام حسین یا حسینیت بھی کسی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، ایک نظریے کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک مسلک کا نام ہے، ایک مشرب کا نام ہے، ایک پہچان کا نام ہے. اب آپ اندازہ کریں ہم دونوں میں کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اگر آپ جانتے ہیں تو تھوڑا سا یزید کا تعارف پیش کر دیا جائے. یزید وہ ہیں، صد الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ خاندان کو بدنام کرنے والا شخص انتہائی موٹا، بھدا اور بدکردار تھا. جتنی برائیاں کسی ایک انسان میں جمع ہو سکتی ہے وہ سب کے سب یزید کے اندر جمع تھی. حتیٰ کہ اللہ اکبر، ہمارے بعض بزرگوں نے تو یہاں تک کہ لکھا کہ اس بدبخت نے رسول اللہ کی نبوت کا مذاق اڑایا، حضور کی رسالت کا مذاق اڑایا. اس کی طرف بعض اشعار منسوب ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ معاذ اللہ بنو ہاشم پر کوئی نبوت و رسالت نہیں، انہوں نے تو یہ ڈھونگ رچا تھا. اللہ اکبر، شہداء کے سر دیکھ کر اس نے کہا تھا کہ آج میں نے بدر میں قتل ہونے والے اپنے باپ داداؤں کا بدلہ لے لیا ہے. اس طریقے کی باتیں اس نے کہی ہے. اور پھر یہ شخص تھا جو بدکاری، زناکاری اور بدفعلی، شراب اور ساری گندگیوں کے اندر مبتلا تھا. اور میں سمجھتا ہوں میں نے کسی شریف انسان کو آج تک نہیں دیکھا جس نے یزید کی تعریف کی ہو، چاہے وہ ہندو مذہب کا آدمی ہو، چاہے وہ سکھ مذہب کا آدمی ہو، چاہے وہ عیسائی مذہب کا آدمی ہو، چاہے وہ کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہو. شرافت جس کو چھو کر بھی گزرتی ہے، کبھی میں نے اس کو یزید کی تعریف کرتے نہیں دیکھا، یزید کی حمایت کرتے نہیں دیکھا، یزید کا نام ادب سے لیتے نہیں دیکھا. جب بھی یزید کا نام آیا، کسی مذہب کا آدمی ہو، اگر اس کے پاس ہلکی سی بھی شرافت کی خوبو باقی ہے تو یزید کا نام آتے ہی اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. یہ ایک شخصیت ہو گئی یزید کی. مختصر میں نے عرض کر دیا، ورنہ آپ تاریخ کی اوراق کھنگالیں گے تو یزید کے سارے کردار کی کہانیاں اس کے اندر بھری پڑی ہوئی ہے. اور دوسری طرف ایک ہستی ہے جسے نواس رسول کہتے ہیں، صفت پیمبر کہتے ہیں، ریحان رسول کہتے ہیں، جوانان جنت کا سردار کہتے ہیں. اللہ اکبر، جس کے کردار پر زمانہ قسم اٹھا سکتا ہے، جس کے تقوی پر قسم کھائی جا سکتی ہے، جس کی طہارت کو قرآن آیت تطہیر میں بیان کرتا ہے، جس کے خاندان کی محبت کو آیت مودت میں بیان کر دیا گیا ہے، جس کا وجود خون رسول سے ترتیب پایا ہے، جو رسول اللہ کا پھول کہلایا ہے، جس کے ظاہری حسن کا عالم یہ ہے
کرتے ہیں کہ امام علی مقام جب رات کے اندھیرے میں گلیوں میں چلا کرتے تھے تو آپ کے چہرے کی روشنی سے گلیاں منور ہو جایا کرتی تھی. اندازہ فرمائے جس کے ظاہری حسن کا عالم یہ ہے، جس کی امی سیدہ کائنات ہو، جس کی ماں خاتون جنت ہو، جس کی ماں خاتون قیامت ہو، جس کی ماں بدائے مصطفیٰ ہو، جس کی امی کی شان کا عالم یہ ہے کہ جب حسنین کی امی رسول اللہ سے ملنے کے لیے آتی ہے تو کائنات کے رسول، عالمین کے سردار، رحمت للعالمین مصطفیٰ جان رحمت سر و قد ان کے استقبال کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی جگہ پر سیدہ کائنات کو بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں فدا کے امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. جس کی کہ رسول اللہ فرمائے فاطمہ تو بدا تو منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور اگر اس کو مفہوم کے طور پہ رس کریں تو یہ کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. میں امام حسین کا تعارف کرانے لگا ہوں، اگر محسوس کر سکتے تو محسوس کر لیں. رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے کو آپ کیا نام دے سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے علماء نے چاہے وہ امام قسطلانی ہو، امام زرقانی ہو، امام اہل سنت ہو، یہاں تک لکھا، حتیٰ کہ میں تو کہتا ہوں اللہ اکبر، شیخ زکریا سہارنپوری جیسا شخص بھی لکھتا ہے کہ رسول اللہ کے جسم اطہر سے جو مٹی اس وقت قبر انور کی مس ہو رہی ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے. آپ مجھے بتائیں، جو کھنپور والوں تھوڑی توجہ فرمائیں کہ جو رسول اللہ کے جسم اطہر سے مٹی قبر انور کی مس ہو رہی ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے اور عرش سے بھی افضل ہے. یہ بات منکرین فضائل رسالت کا سرغنہ بھی لکھ رہا ہے اور منکرین فضائل رسالت کا ایک شخص بھی لکھ رہا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے تو لکھا ہی لکھا ہے. اب ذرا اندازہ کرو، جس کے جسم سے مٹی مس ہو جائے تو وہ کعبے اور عرش سے افضل ہو جاتی ہے. مٹی جس میں اطہر سے مس ہے تو وہ کعبے سے بھی افضل ہے اور عرش سے بھی افضل ہے. مٹی کو نسبت ہو جائے تو یہ مٹی کا مقام ہوتا ہے. فاطمہ الزہرا نبی کے جسم سے لگنے والی مٹی کا نام نہیں ہے، نبی کے جگر کے ٹکڑے کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. کی انتہا ہے، جو مٹی جس میں اثر سے مس ہو جائے وہ کعبے سے افضل ہو جاتی ہے. سیدہ مٹی کا نام تو نہیں، جگر کے ٹکڑے کا نام ہے. نبی کے جگر کے ٹکڑے کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. اب بتائیں کوئی لکھے تو کیا لکھے، کوئی کہے تو کیا لکھے، کوئی کہے تو کیا کہے. میرے امام نے تو بس اتنا کہا، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. امام حسین کو پہچاننے کے لیے کوئی ان کے خاندان کو تو پہچانے. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. بڑے بڑے اہل علم، استاذ العلماء، بڑے بڑے خطبہ محققین منبر پر موجود ہیں، سادات موجود ہیں. میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، یہ امام احمد رضا کا عشق ہے جنہوں نے سیدہ کی یوں منقبت
بیان کی. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. کیا سمجھے جوکھن پور والوں؟ مطلب یہ ہے کہ سب بے چین ہوتے ہیں تو نبی سے چین پاتے ہیں. میں بہت لمبی نہیں کر رہا ہوں, ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں. یہ شعر مصرے کا مفہوم, جب سب بے چین ہوتے ہیں, توجہ, جب سب بے چین ہوتے ہیں تو نبی سے چین پاتے ہیں. امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. جب سب بے چین ہوتے ہیں تو نبی سے چین پاتے ہیں, اور جب نبی بے چین ہوتے ہیں تو حسنین کی امی سیدہ فاطمہ سے چین پاتے ہیں. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں, جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اور پھر ادب دیکھو, یہ سنیوں کا ادب ہے کہ امام نے جب سیدہ کی منقبت لکھی تو نام نہیں لیا, نام نہیں لیا. یعنی جو نبی کی شہزادی کا ادب کی وجہ سے نام لینے کی بھی ہمت نہ کرے اسے امام احمد رضا کہتے ہیں. اور تم اہل بیت کے ٹھیکیدار بن کے یہ کہتے ہو کہ نبی کی بیٹی بار بار مانگنے گئی, بار بار, اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارے یہاں تو نام لینے کی ہمارا امام ہمت نہیں کرتا, اور تم اسے بار بار مانگنے والی کہتے ہو. ظالموں, یہی فرق ہے رافضیوں کی محبت اہل بیت میں اور سنیوں کی محبت اہل بیت میں. تو در در پھرا رہا ہے اور سنیوں کا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا وہ میرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شہید اعظم کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت. بھائی جو بار بار دربار میں جائے گی اسے کون کون دیکھے گا؟ لیکن یہ امام احمد رضا کا مسلک ہے. کہتے ہیں میرے نبی کی شہزادی تو شہزادی ہے, ان کا دوپٹہ تو دوپٹہ ہے. دوپٹے کو کوئی مرد کیا دیکھ سکتا ہے؟ جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا اسے حسین پاک کی امی سیدہ فاطمہ کہا جاتا ہے. دیکھ رہے لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو اہل بیت بیان کرتے ہیں, تم بھی کرتے ہو. میں نے کہا فرق دیکھ لو, وہ گلی گلی گھما رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں, ہمارا امام کہہ رہے ہیں کہ جس کا آنچل نہ دیکھا, آنچل کہتے ہیں دوپٹے کو, جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے, مہر کہتے ہیں سورج کو اور ماہ کہتے ہیں چاند کو, کیا نبی کی بیٹی ہوگی, کیا شہزادی ہوگی جس کے دوپٹے کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا؟ اور یہ کون کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ شاعر نہیں کہہ رہا ہے, 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد کہہ رہا ہے, جس کے مخالفین بھی اس بات کو ماننے پہ مجبور ہیں کہ امام احمد رضا نے کسی بات میں غلو نہیں کیا, انہوں نے کسی بات کو بغیر دلیل کے نہیں کہا. میں کہتا ہوں ذرا غور کریں, جو بار بار دربار جائے, مطالبے کا منکر نہیں ہوں, لیکن یہ جو بار بار سینہ پیٹ پیٹ کر کہتے ہو کہ دربار گئی گئی گئی, بات بتا تو صحیح, تو ادب کر رہا ہے کہ بے ادبی کر رہا ہے؟ یہی تو ہے جس کے سینے میں صدیق و عمر نہ ہو پھر وہ اہل بیت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. یہ معاملہ تو ان کے سینوں کا ہے جس میں علی مرتضیٰ کے یار بستے ہیں, جس میں شیخین بستے ہیں, جس میں اصحاب بستے ہیں. اور سنیو تم کو بھی کہتا ہوں کسی پر پھسلنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے احتیاط کے ساتھ ہمارے یہاں ذکر اہل بیت ہے اتنا احتیاط تو کسی کے یہاں ہے بھی نہیں. میرا عنوان وہ نہیں ہے, میں تو امام حسین کا ذکر کرنے لگا ہوں, لیکن بات آگے تو اور وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے. لیکن میں کئی جگہ یہ بات میں نے رکھی, آج میں جوکھن پور میں بھی یہ بات رکھوں کہ ڈاکٹر اقبال نے جب سیدہ کی شان بیان, ذرا غور کرنا, توجہ ہے آپ کی, تھوڑا اس طرف توجہ کریں.
بھائی ادھر باتیں نہ کرو مولانا صاحب، باتیں نہ، ادھر دیکھو، چھوڑ دو اس کو، ٹائم ہی تھوڑا سا ہے، میرے بعد آپ کو بہت سننا ہے، توجہ ہے آپ سب کی۔ اقبال نے جب سیدہ کی شان بیان کی تو 6 مصرے میں 6 شانیں بیان کی، 6 مصروں میں 6 شانیں، یعنی 3 شعر میں 6 شان بیان کی، 3 شعروں میں 6 شانیں۔ اور یہ بریلی کا قلندر ہے جس نے 1 مصرے میں سیدہ کی شان بیان کر دی، 5 شانیں بیان 1 مصرے میں۔ اور پھر میں کہتا ہوں، تعصب سے نہیں کہتا، اقبال کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، اس کی شاعری کی بہت سارے، اس کے بہت سے اشعار اچھے ہیں، ہم کوئی تعصب نہیں کرتے، لیکن اقبال سے بہت اچھا کہہ گئے، اس لیے کہ اقبال جو ہے وہ استعارے کی زبان استعمال کرتے رہے سمجھانے کے لیے، لیکن یہاں امام نے اینڈ کیا ہے، اور اردو زبان کو چیلنج ہے یہ مصرع کہ کسی نے اردو زبان میں ایک لفظ کو اتنے معنی میں بیان کیا ہو تو مجھے لا کے بتاؤ۔ دیکھیں سیدہ کی شان، نام نہیں لیا اور شان سیدہ بیان کیا، غور کریں، کہتے ہیں نور۔ اب بتائیں کہ کسی شخصیت کو نور سے بڑھ کے آپ کہہ کیا سکتے ہیں؟ آپ بتائیں، یہ امام احمد رضا کا الفاظ کا انتخاب، کہتے ہیں نور، بنت نور، زوج نور، ام نور، نور۔ دیکھ لیں کیا کڑی ہے نور کی، نور، سیدہ نور ہے، بنت نور، نور کی بیٹی ہے، زوج نور، نور کی بیوی ہے، ام نور، نور، 2 نور کی ماں ہے، نور، نور۔